السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج پھر ہم آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ الحکمہ چینل پر حاضر ہیں۔ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ دوستوں کے سامنے ایک بہت ہی لاجواب شربت بنانے کا طریقہ وہ بتلانے لگا ہوں، اور یہ شربت جو ہے یہ آپ کے معدے کی اصلاح بھی کرے گا، اور یہ شربت مصفح خون بھی ہے۔ خون کے اندر جتنے جراثیم ہے انشاءاللہ یہ شربت ان جراثیم کو ختم کرے گا، اور یہ شربت گلے کے جتنے مسائل ہیں ان کے لیے بے حد مفید ہے۔ اور جن دوستوں کو بلغم کا مسئلہ رہتا ہے خصوصاً ان ایام میں، سردیوں کے دنوں میں، ان کے لیے بہت مفید ہے۔ اور یہ شربت بڑوں کے لیے مفید ہے، بچوں کے لیے مفید ہے، بوڑھوں کے لیے مفید ہے، خواتین کے لیے مفید ہے۔ گویا کہ آپ کے گھر کے اندر جتنے بھی افراد ہیں، چاہے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، ان تمام کے لیے یہ شربت مفید ہے۔ اور اس شربت کے فوائد بہت زیادہ ہیں، یعنی یہ معدے کی اصلاح کرتا ہے اور مصفح خون بھی ہے۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ شربت کون سا ہے، آئیے میں آپ کی خدمت میں وہ بتا دیتا ہوں۔ یہ شربت کس چیز سے بنتا ہے؟ اسے کہتے ہیں شربت اناب۔ شربت اناب۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے یہ شربت تو بازار سے بھی مل جائے گا۔ بھئی بازار سے مل تو جائے گا، لیکن وہ کیمیکل والا ہوتا ہے، اس لیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ وہ خریدیں، بلکہ میں آپ دوستوں کو منع ہی کروں گا۔ اس سے بہتر ہے آپ اپنی نظروں کے سامنے تیار کریں، اپنے گھر کے اندر تیار کریں، اور انشاءاللہ وہ 100% خالص ہوگا۔ شربت اناب۔ شربت اناب، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، اور یہ شوگر کے مریضوں کے لیے بھی بے حد مفید ہے، کیونکہ جب خون کی اصلاح کرے گا اور یہ مصفح خون ہے تو انشاءاللہ پھر شوگر کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ اب آپ نے 200 گرام اناب لینے ہیں، اور اناب آپ جانتے ہیں یہ بیر کی شکل میں ہوتا ہے، یعنی بالکل آپ ایک سائیڈ پہ بیر، خشک بیر رکھ دیں، دوسری سائیڈ پہ آپ اناب رکھ دیں تو عام بندہ پہچان نہیں پائے گا۔ تو اناب آپ نے 200 گرام آپ نے لینے ہیں، اور انہیں آپ 4 لیٹر پانی میں رات کو بھگو کر رکھ دیں، اور 2 کلو آپ کو چینی کی ضرورت پڑے گی شربت بنانے کے لیے۔ تو 200 گرام آپ نے اناب لیے، 4 لیٹر اس میں آپ نے پانی ڈال دیا، پوری رات یہ پڑا رہا، اور صبح آپ اس پانی کو اناب سمیت آپ انہیں اچھی طرح 2 یا 3 مرتبہ ابال لیں، تاکہ وہ مکمل اثر جو ہے وہ پانی کے اندر آ جائے۔ اور جب یہ 2 یا 3 مرتبہ ابال لیں گے آپ، تو اس کے بعد آپ اسے اپنے ہاتھوں کے ساتھ مسل لیں۔ جب ٹھنڈا ہوئے تو اپنے ہاتھوں کے ساتھ مسل لیں، اور پھر آپ کسی کپڑے کے ساتھ چھان لیں۔ تو جب یہ سارا پانی ہی الگ ہو جائے اور اناب کا چھلکا، گیڈک وغیرہ، وہ گٹھلی وغیرہ الگ ہو جائے، تو اس پانی کو آپ پھر دوبارہ ہلکی آنچ پہ چولہے پہ رکھ دیں، اور اس کے اندر آپ نے 2 کلو چینی ڈالنی ہے۔ تو ساتھ ہی آپ نے آدھا چمچ، چھوٹا چمچ جو ہوتا ہے وہ ٹاٹری، وہ بھی آپ اس کے اندر آپ ڈال دیں۔ تو ہلکی آنچ پہ آپ اس شربت کو پکانا شروع کر دیں۔ تو ٹائم تو لگے گا، بہرحال جب آپ دیکھیں کہ یہ شربت نما بن چکا ہے تو آپ اسے اتار لیں۔ اتارنے کے بعد، کیونکہ جو ٹاٹری اس کے اندر ڈالی ہے تو ٹاٹری اس کے اوپر میل لائے گی، تو آپ نے
اس شربت کو صاف چھاننی کے ساتھ آپ صاف کرتے جائیں۔ تو جب یہ شربت نما بن جائے، شربت بن جائے، تو آپ اسے اتار لیں، اور اتارنے کے بعد جب ٹھنڈا ہو جائے تو آپ بوتلوں کے اندر آپ اسے ڈال دیں۔ یہ 2 بوتل آپ کی یعنی لیٹر والی 2 بوتلیں بن جائیں گی۔ تو اگر آپ اس سے کم بنانا چاہتے ہیں تو 100 گرام آپ لے لیں، تو اس کے اندر پھر 1 کلو چینی آپ کو ڈالنی پڑے گی۔ تو یہ شربت آپ کا تیار ہے، اور اس شربت کو آپ نے صبح نہار منہ بھی آپ استعمال کریں، تو ویسے بھی استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ اگر آپ نیم گرم پانی کے اندر ڈال کر استعمال کر لیں وہ بھی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ سردیاں ہیں تو نیم گرم پانی کے اندر ڈالیں وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو صبح آپ نہار منہ استعمال کر لیں، دوپہر کو آپ کھانا کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ استعمال کریں، اور رات کو بھی کھانا کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ آپ استعمال کر لیں۔ تو آپ 1 چمچ استعمال کر لیں یا 2 چمچ استعمال کر لیں۔ تو بچوں کو جب بھی آپ نے استعمال کروانا ہے تو یہ آدھا چمچ آپ نے استعمال کروانا ہے، اور یقین جانیے اس کا ذائقہ بھی بہت پیارا بنتا ہے اور بہت لاجواب چیز ہے۔ آپ ابھی اپنا اس شربت کو گھر میں بنا کر رکھیں، کھانسی کے مسائل کے لیے بے حد مفید ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو کھلا جوشاندہ جو پنساریوں سے ملتا ہے، جب ہمیں نزلہ زکام ہوتا ہے تو پھر ہم جوشاندہ لینے کے لیے جاتے ہیں، تو اس جوشاندے کے اندر بھی انہوں نے تقریباً 5-7 دانے اس کے اندر یہ اناب کے ڈالے ہوتے ہیں۔ تو یہ بیسیکل یہ خون کی صفائی کرتا ہے، نالیوں کی صفائی کرتا ہے۔ جن دوستوں کو بلغم کا مسئلہ رہتا ہے یہ بلغم کو خارج کرتا ہے، اور جگر کے لیے جگر کے لیے بے حد مفید ہے، اور جن دوستوں کو یرقان کا مسئلہ ہے ان کے لیے بے حد مفید ہے۔ تو میں آپ دوستوں سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس شربت کو فوراً بنا لیں۔ اور دوسری بات، جو شوگر کے مریض ہیں، شوگر کے مریضوں کے لیے آپ ایسا کریں 200 گرام یعنی شوگر کے مریضوں کے لیے 200 گرام آپ اناب لے آئیں، اور آپ کو شربت بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ ایسا کریں، صبح جب بھی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ 7 عدد دانے اناب کے لے لیں، 2 کپ اس کے اندر پانی کے ڈالنے، چینی وغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ انہیں پکانا شروع کر دیں، اور جب 1 کپ پانی کا رہ جائے تو آپ اسے اتار لیں، گٹھلی وغیرہ الگ کر دیں، اور یہ قہوہ تیار ہو جائے گا، اناب کا قہوہ۔ تو آپ اسے صبح نہار منہ پئیں، اور کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ آپ پی لیں، اور اسی طرح رات کو بنا کر آپ پی لیں۔ تو یہ شوگر کے لیے بے حد مفید چیز ہے، بے حد مفید ہے۔ تو اس لیے یہ نسخہ آپ کی خدمت میں نے پیش کر دیا ہے۔ اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میں آپ دوستوں کی خدمت میں یہی درخواست کرتا ہوں کہ آپ دوسرے لوگوں کی بھلائی کے لیے اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں۔ انشاءاللہ آپ کا یہ شیئر کرنا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ شیئر کریں گے انشاءاللہ، اگر ہمارے کسی بھائی کو شوگر سے نجات مل جائے، اگر ہمارا کوئی بھائی ہے وہ معدے کا مریض ہے، تو اگر وہ ٹھیک ہو جائے گا تو انشاءاللہ وہ آپ کو دعائیں دے گا۔ تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، تو آپ آگے شیئر کر دیا کریں۔ اور اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔